میرے دوستو، جب نظام خراب ہوتا ہے، مذہبی طبقہ نظام کے تابع ہو جاتا ہے، تو اس وقت انقلاب کی جماعت دینی اداروں سے نہیں پیدا ہوتی۔ چنانچہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اس سے 40 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادثوں میں جا رہے ہیں، تعریفیں کی جا رہی ہیں، اخلاق کی کہانیاں بتائی جا رہی ہیں، ایسا انسان نہیں دیکھا، ایسا نوجوان نہیں دیکھا۔ لیکن جب سوسائٹی اور معاشرے کے نقصان پہنچانے والا نظام اور سسٹم ابو جہل، عتبہ، شیبہ سرداروں پر، جو اپنا آپ کو مذہبی کہتے ہیں اور مذہب کے پردے میں انسانی دشمنی کر رہے ہیں، یہاں انقلاب آنا چاہیے تو سارے دشمن ہو گئے۔ تو مسجد حرام میں پیغمبر کو بات کرنے کی اجازت ہے، مسجد حرام میں پیغمبر کو عبادت ادا کرنے کی اجازت ہے۔ جماعت کہاں بنائی؟ دار ارقم میں بیٹھ کے بنائی۔ جماعت کہاں بنائی؟ جہاں بازار اور منڈیاں لگتی تھی تجارت کی، اور دنیا کے بھر کے علاقوں کے نوجوان سودا خریدنے کے لیے وہاں آتے تھے، وہاں پر آپ اپنی جماعت کو لے کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ مدینے کے راستے نوجوان آ رہا ہے تو صدیق اکبر ان کو وہاں سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں اور اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ کوئی نوجوان طائف کے راستے سے آ رہا ہے تو عمر فاروق اس راستے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے نوجوان کو ترغیب دیتے ہیں، پیغمبر کے پاس لاتے ہیں۔ اس طرح تمام راستوں پر پیغمبر کی جماعت بیٹھ جاتی ہے اور وہاں پر بیٹھ کر نوجوانوں سے رابطے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے مدینہ منورہ میں اسلام پہنچ گیا، طائف میں افراد پہنچ گئے۔ میرے دوستو، وہ ظالم لوگ پیغمبر خاتم النبیین کو اللہ کے گھر میں بھی کام کرنے نہیں دیتے۔